بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 2۔ یہ حکایت سلطان محمود غزنوی کی حکایت ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ حکومت کو دوام اور ثبات نہیں ہے۔ یہ زمانہ جو ہے، زمانے کی ہر چیز بے ثبات ہے، ناپائیدار ہے، تو اس پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو حکایت یوں ہے کہ ایک شخص نے سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں دیکھا کہ ان کا سارا وجود آ، خاک ہو چکا ہے، مٹی ہو چکا ہے، لیکن آنکھیں ابھی تک سلامت ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں۔ تو کسی کو اس کی تعبیر معلوم نہ تھی، پھر ایک درویش نے اس کی تعبیر بتلائی، اور وہ یوں اس نے کہا کہ یہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکے از ملوک خراسان، خراسان کے ایک بادشاہ نے، یوں ترجمہ ہے کہ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے سلطان محمود سبکتگین سلطان محمود سبکتگین کو بخواب دید، خواب میں دیکھا، بخواب، خواب میں، دید، دیکھا۔ یہ ب کا مطلب جو ہے وہ میں بھی ہے، کو بھی ہے، کے ساتھ بھی ہے، یہ با مختلف معنوں میں آتی ہے۔ اچھا، سلطان محمود سبکتگین، اصل میں سبکتگین جو ہے وہ سلطان محمود کے والد کا نام تھا۔ تو فارسی لوگ جب کسی کا نام لیتے ہیں تو اس کے باپ کے نام کو اس کے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں، محمود سبکتگین، جیسے رستم دستان کہتے ہیں۔ اچھا، اور خراسان تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ جو افغانستان اور فارس کے علاقے، یہ اس سب کو خراسان کہتے ہیں۔ تو یکے از ملوک خراسان، خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے سلطان محمود سبکتگین سلطان محمود سبکتگین کو بخواب دید، خواب میں دیکھا کہ جملہ وجود او ریختہ بود، کہ اس کا سارا وجود، جملہ وجود او، اس کا سارا وجود، ریختہ بود، جڑ چکا تھا، گر چکا تھا، یعنی مٹی ہو چکا تھا، وخاک شدہ، اور مٹی ہو گیا تھا۔ یہ ریختہ بود، ریختہ کے ساتھ بود ہے تو خاک شدہ بود، شدہ کے ساتھ بھی بود ہے لیکن حذف ہو گیا ہے۔ مگر چشمانش، ریختن کا مطلب ہے گرانا، انڈیلنا، اور گرنا، جھڑنا، ان سب معنوں میں آتا ہے۔ مگر چشمانش، مگر اس کی آنکھیں، کہ ہم یا مگر کو علاوہ کے معنی میں لے لیں، مگر چشمانش، سوائے اس کی آنکھوں کے، کہ ہم چنا، کہ اسی طرح در چشم خانہ، چشم خانے میں، چشم خانہ کہتے ہیں یہ آنکھ کے پیالے کو جس میں آنکھ ہوتی ہے۔ چشم خانہ آنکھ کا گھر، یعنی جہاں آنکھ کی پتلی ہوتی ہے، اس جگہ، اس ارد گرد کے علاقے کو، اس کو چشم خانہ کہتے ہیں۔ کہ ہم چنا، کہ اسی طرح در چشم خانہ، چشم خانے میں، آنکھ کے پیالے میں، ہمی گردید، گھوم رہی ہے، و نظر می کرد، اور دیکھ رہی ہے۔ گردیدن کا مطلب ہے پھرنا، گھومنا، اور نظر می کر، نظر کر رہی تھی یعنی دیکھ رہی تھی۔ سائر حکما، تمام حکیم، تمام عقل مند لوگ، از تاویل آن، اس کی تعبیر سے، فروماندند، عاجز آ گئے، فروماندن، عاجز ہونا، تاویل تعبیر کو کہتے ہیں۔ مگر درویشے، سوائے ایک درویش کے،
کہ بجا آوردہ جو اسے بجا لایا، یعنی جس نے یہ ذمہ داری پوری کر دی، یہ ٹاسک پورا کیا، یعنی اس نے اس خواب کی تعبیر بتلا دی۔ گفت اس نے کہا ہنوز نگران است، یہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ ملکش بادگران است، کہ اس کی حکومت دوسروں کے پاس ہے، یعنی اس کا جو ملک جانے کی جو حسرت ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تک یہ افسوس کر رہا ہے کہ افسوس یہ میری حکومت تو دوسروں کے پاس چلی گئی ہے۔ بس نامور بزیر زمین دفن کرد انت، یہ قطع ہے، قطع ہے، اس میں 4 اشعار ہیں۔ آج کل تو قطع جو ہے وہ 2 اشعار کا ہوتا ہے، یہ متعین ہو گیا ہے کہ اردو میں اب قطع 2 اشعار کا ہوتا ہے، لیکن پہلے کے شعراء جو تھے، اساتذہ جو تھے، وہ قطع ان اشعار کو کہتے تھے جو یعنی جن کا مطلع اور مقطع نہ ہو، تو وہ چاہے وہ جتنے بھی اشعار ہوں۔ اچھا، بس یعنی بہت سارے، بس نامور بزیر زمین دفن کردہ انت، بہت سارے مشہور لوگوں کو بزیر زمین، زمین کے نیچے، دفن کردہ انت، لوگوں نے دفن کر دیا ہے۔ کز ہستیش، کہ از ہستیش، کہ کہ اس کی ہستی سے، اس کے وجود سے، بروئے زمین، بر زمین کے اوپر، نشان نہ ماند، کوئی نشان نہیں رہا، نہ ماند، ماندن رہنا، نہ ماند نہیں رہا، یعنی بہت سارے مشہور لوگوں کو لوگوں نے زمین کے نیچے دفن کر دیا، اور ان کے وجود سے زمین کے اوپر کوئی نشان، کوئی علامت نہیں رہی۔ آن پیر لاشارا، کے سپردند زیر خاک، پیر لاشا کہتے ہیں، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، اور لاشا لاش کو کہتے ہیں۔ پیر لاشا یعنی بوڑھی لاش والا، وہ بوڑھی لاش والا شخص، آن پیر لاشارا، وہ بوڑھی لاش والا شخص کہ جسے سپردند لوگوں نے حوالے کیا، زیر خاک زمین کے نیچے، یعنی اس بوڑھی لاش والے شخص کو جسے لوگوں نے زمین کے نیچے حوالے کیا، خاکش چنان بخورد، خاکش مٹی نے اس کو، چنان بخورد اس طرح کھایا، چنان اس طرح بخورد کھایا، کزو استخوان نہ ماند، کزو یعنی کہ از او، کہ اس سے، استخوان نہ ماند، ہڈی بھی نہیں رہی، استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، یعنی وہ بوڑھی لاش والا شخص جسے لوگوں نے زمین کے نیچے حوالے کیے، یعنی زمین کے حوالے کیا، مٹی نے اسے اس طرح کھایا کہ ایک ہڈی بھی نہیں چھوڑی، کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہیں رہی۔ زندست نام فرخ نوشیرواں بعدل، زندست اصل میں ہے زندہ است، لیکن یہاں وزن شعری کی وجہ سے زندست آ رہا ہے۔ زندست زندہ ہے، نام فرخ نوشیرواں، نوشیرواں کا نیک نام، نوشیرواں کا اچھا نام۔ فرخ کہتے ہیں خوشبخت کو، اچھے کو، نیک کو، خوش قسمت وغیرہ، یہ سب معنی ہے۔ تو نوشیرواں کا اچھا نام زندہ ہے، بعدل انصاف کی وجہ سے۔ گرچہ بسے گزشت، اگرچہ بسے گزشت، بس بسے بس سے ہے، بس یعنی کافی، اگرچہ کافی عرصہ گزشت گزرا ہے، کہ نوشیروان نہ ماند، کہ نوشیروان نہیں رہا، یعنی اگرچہ بہت زمانہ ہو گیا کہ نوشیروان نہیں رہا، لیکن اس کا نیک نام انصاف کی وجہ سے ابھی تک زندہ ہے۔ خیر کن اے فلان، خیر کن کوئی نیکی کر، اے فلان اے فلاں آدمی، وغنیمت شمار عمر اور غنیمت جانو،
شمردن گننا شمارت مزارے. تو غنیمت شمار عمر، اور غنیمت سمجھو عمر کو، زندگی کو زان پیشتر، زان یعنی از آن، اس سے پہلے کہ بانگ برآید، کہ آواز نکلے، یعنی کہ آواز بلند ہو جائے. فلاں نہ ماند کہ فلاں نہیں رہا. برآمدن نکلنا، برآید مضارع. تو یعنی اس سے پہلے کہ صدا بلند ہو جائے، صدا آ جائے، بانگ کہتے ہیں بلند آواز کو. فلاں نہ ماند کہ فلاں نہیں رہا، یعنی کوئی بھلائی کر اور زندگی کو غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ آواز آ جائے کہ فلاں نہیں رہا، یعنی موت سے پہلے، موت کی آواز سے پہلے. پیشتر، یہ پیش سے ہے، پیش کہتے ہیں پہلے کو، تو پیشتر یعنی زیادہ پہلے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے بیشتر. تو بیش کہتے ہیں زیادہ کو، اور تر یعنی بہت زیادہ. تو یہ آج کی حکایت تھی. انشاءاللہ تیسری حکایت پھر اگلے درس میں.